اسے اپنے پیچھے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ شفیق الرحمان صاحب تھے اور انہیں یعقوب کی خدمات درکار تھیں۔ بڑے عہدوں پر فائز صاحب حیثیت افراد چپڑاسیوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ یعقوب نے جھٹکے کے ساتھ منہ پھیرا اور قریبی گلی میں گھس گیا۔ اس کے کام کے اوقات صبح 9 بجے سے 3 بجے تک تھے، لیکن افسروں کی عیاشیوں اور وقت گزاری کی بدولت اسے گھر جانے کی اجازت 5 بجے ملتی تھی۔ اس وقت 5:30 بجنے والے تھے اور وہ بالکل بھی کام کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کے بند نصیب کی طرح وہ گلی بھی آگے سے بند تھی۔ چند لمحے شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد وہ واپس سڑک کی طرف آ گیا۔ ابھی وہ گلی کے نکڑ پر پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ شفیق الرحمان کی گاڑی ون وے میں گھستی ہوئی گلی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گاڑی کے شیشے میں سے شفیق الرحمان نے غسیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر تحکمانہ لہجے میں اسے پیچھے سامان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا۔ انکار کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ سمٹا کر بیٹھ گیا۔ شفیق الرحمان نے گاڑی آگے بڑھا دی، پھر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، پرسوں میری بیٹی کی شادی ہے، اس کی ماں کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے مجھے اکیلے خریداری کے لیے بازار آنا پڑا۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے 25 لاکھ کے زیورات قبل از وقت خرید لیے۔ اب انہیں گاڑی میں چھوڑ کر باہر جانا میرے لیے ممکن نہیں، اس لیے میں نے تمہیں آواز دے دی، واپس جاتے ہوئے تمہیں گھر کے قریب اتار دوں گا۔ 25 لاکھ کی خطیر رقم کے متعلق سننے کے بعد یعقوب پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے دل میں منفی خیالات گردش کرنے لگے۔ وہ زیورات لے کر فرار ہو سکتا تھا، ان کے عوض شفیق صاحب سے 5-10 لاکھ کی رقم وصول کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن بعد از فرار خفیہ رہائش کا انتظام کرنا ضرور ایک مشکل مرحلہ تھا۔ شہر سے باہر جانے کے لیے وقت درکار تھا، وہ اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی نہیں چھپ سکتا تھا۔ پولیس سب سے پہلے اسے اس کے حلقہ احباب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ میونسپل کارپوریشن میں کام کرنے والے نعیم صاحب کی کوٹھی 2 سال سے خالی پڑی تھی۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اہل خانہ کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کی کوٹھی پوشیدگی کے لیے مناسب تھی۔ شفیق صاحب نے گاڑی وسیع و عریض مال کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کر دی اور گاڑی سے نیچے اترنے کے بعد شیشہ اوپر چڑھا کر اگلے دروازے کو لاک کر دیا۔ پھر یعقوب سے مخاطب ہو کر بولے، میاں تمہیں کچھ دیر کے لیے باہر انتظار کرنا ہوگا، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، اگر کچھ دیر ہو گئی تو پریشان نہ ہونا۔ یعقوب نے نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ وہ سخت لہجے میں بولے، اگر تم گاڑی سے نیچے اترنے کی زحمت گوارا کرو تو میں پچھلے دروازے کو لاک کر دوں۔ گاڑی میں قیمتی زیورات رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تمہیں اکیلا چھوڑنا ممکن نہیں۔ یعقوب دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کی سوچوں پر پانی پھر گیا تھا، تاہم اب بھی وہ گاڑی کا شیشہ توڑ کر زیورات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ شفیق صاحب نے پچھلے دروازے کو لاک کیا اور عمارت کے اندر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد یعقوب نے محتاط نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ کار پارکنگ مال کے وسیع و عریض علاقے کی حدود بندی کر کے قائم کی گئی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی چوکیدار کا کیبن گاڑی کے بالکل سامنے بنا ہوا تھا اور وہ کھڑکی میں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پارکنگ ایریا کے اوپر سائبان نہیں تھا، مگر اسے انتظار کرنا تھا۔ اس کے دل میں بڑھتی ہوئی نفرت کے جوالا مکھی نے ابلنا شروع کر دیا اور اسے اپنی حیثیت اس کتے جیسی محسوس ہونے لگی جسے اس کا مالک سامان کی حفاظت کے لیے دھوپ میں باندھ گیا ہو۔ شفیق الرحمان کی واپسی آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی۔ انہوں نے ہاتھوں میں تھیلے پکڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے گاڑی کے پچھلے حصے میں منتقل کر دیے۔ اب وہاں یعقوب کے بیٹھنے کے لیے جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ انہوں نے معنی خیز انداز میں یعقوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گاڑی سامان سے بھر گئی ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں گھر تک نہیں چھوڑ سکتا، یہ 100 روپے رکھ لو، رکشہ پکڑ کر چلے جانا۔ انہوں نے نوٹ یعقوب کے ہاتھوں میں تھما دیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے۔ یعقوب نے زیر لب انہیں چند گالیاں دی اور پارکنگ سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنے پیچھے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، پھر ریورس گیئر میں شفیق الرحمان کی گاڑی اس کے پاس سے گزری۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے الوداع کہا۔ ہر چند کہ یعقوب ان کے چہرے کی ہلکی جھلک دیکھ پایا تھا، تاہم وہ جھلک اس کے دل و دماغ پر نقش ہو کر رہ گئی۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات تھے۔
جسم کا تمام خون چہرے پر جمع ہونے لگا تھا۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے گاڑی کو ایک سائیڈ پر روک دیا۔ یعقوب نے تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا، تب شفیق الرحمان کی درد بھری آواز اسے سنائی دی۔ مجھے دل میں درد محسوس ہو رہا ہے، مہربانی کر کے میری مدد کرو۔ ڈیش بورڈ کے نیچے ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہیں، وہ مجھے نکال دو۔ یعقوب کے قدم جہاں تھے وہیں جم کر رہ گئے۔ ایک دفعہ پھر اس کے دماغ میں سوچوں کا تانا بانا گردش کرنے لگا اور وہ پھرتی کے ساتھ گاڑی کی طرف آ گیا۔ شفیق الرحمان سینے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے سٹیئرنگ پر سر رکھے ادھموئے پڑے تھے۔ یعقوب نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زیورات والے بریف کیس کو ہاتھوں میں تھام کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر ڈیش بورڈ کے نیچے بنے ہوئے دراز میں گولیاں ڈھونڈنے لگا۔ وہ سامنے پڑی تھیں۔ اس نے ڈبیا کو جیب میں رکھا اور شفیق الرحمان کی طرف دیکھا۔ ان کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا، آنکھیں اوپر چڑھ گئی تھیں، تاہم وہ سانس لے رہے تھے۔ اس نے انہیں سیدھا کیا اور پشت کو سیٹ کے ساتھ لگا دیا، پھر بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لاکڈ تھا۔ اس کی چابی شفیق الرحمان کی جیب میں ہونی چاہیے تھی۔ شفیق الرحمان نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن بے انتہا تکلیف کی وجہ سے صرف کسمسا کر رہ گئے۔ یعقوب نے ان کی جیبوں کی تلاشی لی۔ کوٹ کی اندرونی جیب میں سے اسے چابی مل گئی۔ اس نے بریف کیس کو کھولا۔ ابھی وہ زیورات کا جائزہ بھی نہیں لینے پایا تھا کہ شفیق الرحمان کے جسم میں جھرجھری کی کیفیت نمودار ہوئی۔ آنکھیں مزید اوپر چڑھ گئیں، ناک کے علاوہ منہ سے بھی خون بہنے لگا۔ پھر ان کی گردن دائیں جانب ڈھلک گئی۔ یعقوب نے طویل سانس لیتے ہوئے ان کے دل کی دھڑکن چیک کی، وہ ساکت تھی۔ اس نے بریف کیس کو لاک کیا اور اسے ہاتھ میں تھامے گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ چوکیدار کا کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے پارکنگ ایریا سے باہر آ گیا۔ وہاں قطار در قطار ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ وہ ایک ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا، پھر اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھانے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اثبات میں سر ہلایا اور ٹیکسی کو آگے بڑھا دیا۔ یعقوب نے بے ترتیب سانسوں کو درست کیا اور چابی لگا کر بریف کیس کو کھول دیا۔ بریف کیس کے اندر سونے کا قیمتی سیٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کی ستائش قابل دید تھی۔ ہار کے کونوں میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے چور نگاہوں سے ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے بریف کیس کو بند کر دیا اور سوچنے لگا، شفیق صاحب کی لاش دریافت ہونے سے قبل اسے شہر کو چھوڑ کر دور چلے جانا چاہیے۔ ریلوے اسٹیشن اس کے گھر کے پاس تھا اور ٹرین اسے شہر سے دور لے جا سکتی تھی۔ ہر چند کے عابدہ کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں تھا، لیکن بعد از تفتیش وہ اس کے رشتہ داروں کے متعلق پولیس کو آگاہ کر سکتی تھی۔ ٹیکسی اس کے مکان کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ اس نے کرایہ ادا کیا اور دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گیا۔ صحن کے درمیان بچھی ہوئی چارپائی پر عابدہ چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ اس نے دوپٹہ سر پر باندھ رکھا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ وہ یعقوب کے بہیمانہ تشدد سے بچنے کے لیے اکثر بیمار رہنے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ 5 سالہ ازدواجی زندگی کے دوران یعقوب کا محبوب مشغلہ عابدہ کو بے وجہ پیٹنا بن کر رہ گیا تھا۔ یہ تمام دن صاحبوں کی جھڑکیاں اور ذہنی تشدد کا متبادل ثابت ہوتا تھا۔ مگر آج یعقوب کے پاس مار پیٹ کا وقت نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندھی پرانی گھڑی 6:30 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ سپر ایکسپریس 7 بجے روانہ ہوتی تھی۔ اس کے پاس آدھے گھنٹے کا مختصر وقت تھا۔ اس نے بے دردی کے ساتھ عابدہ کے جسم سے لپٹی ہوئی چادر کو دور پھینکا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوف زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی عمر 25 سے 30 کے درمیان تھی۔ چہرہ قبول صورت اور جسمانی اعضاء قیامت ڈھاتے ہوئے تھے، تاہم ازدواجی زندگی متاثر ہونے کی وجہ سے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یعقوب نے جھٹکے کے ساتھ اس کے ماتھے پر بندھے ہوئے دوپٹے کو اتارا اور غراتے ہوئے بولا، فوراً سے بیشتر مختصر سامان پیک کرو، ہمیں ابھی اور اسی وقت شہر کو چھوڑنا ہے۔ عابدہ پھرتی سے چارپائی سے نیچے اتری اور قریبی کمرے میں گھس گئی۔ یعقوب نے چارپائی پر بیٹھنے کے بعد جیب سے بریف کیس کی چابی نکالی۔ چابی کے ساتھ درد دور کرنے والی گولیوں کی ڈبیا بھی باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے ڈبیا کو ایک طرف اچھال دیا۔ پھر بریف کیس کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ نہایت مضبوط اور قیمتی تھا۔ اسے اپنے ہمراہ لے جانا مناسب نہیں تھا۔ قیمتی بریف کیس کو دیکھ کر کوئی بھی شک میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ اس نے بریف کیس میں سے زیورات نکالے،
پھر چارپائی پر رکھی ہوئی چادر میں لپیٹ کر کمرے کی طرف آ گیا۔ آبدہ کمرے میں بنی ہوئی پرچھتی پر سے برتن اتار کر باکس میں رکھ رہی تھی۔ یعقوب کا خون کھولنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے چٹیا کے پاس سے پکڑ لیا اور نہایت بے دردی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اسے زیادہ سامان کی ضرورت نہیں تھی۔ 25 لاکھ کے زیورات فروخت ہونے کے بعد وہ بآسانی سب کچھ خرید سکتا تھا۔ اس نے باکس خالی کیا اور سونے کا سیٹ اندر رکھنے کے بعد اس کے اوپر کپڑے رکھ کر تالا لگا دیا، پھر چابی جیب میں رکھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ آبدہ برآمدے میں کھڑی خوف زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یعقوب نے تہکمانہ لہجے میں کہا، گھر میں موجود جمع پونجی اٹھاؤ اور کمرے میں رکھے ہوئے باکس کو دروازے کے پاس منتقل کر دو۔ میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ دیر نہ کرنا، آج میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ دروازہ کھول کر گھر سے باہر آ گیا۔ سڑک پر ٹیکسیوں کا فقدان تھا، تاہم چند قدم آگے جانے پر اسے رکشہ مل گیا۔ وہ اسے گھر کے قریب لے آیا۔ آبدہ باکس کے پاس بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ یعقوب نے باکس کو رکشے کے اندر رکھا اور آبدہ کے ہمراہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ 6:45 ہوئے تھے۔ اسٹیشن کی عمارت اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، تاہم ٹریفک کے ازدحام کی وجہ سے عمارت تک پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ جب ان دونوں نے عمارت کے اندر قدم رکھا تب ٹرین روانگی کی وسل دے رہی تھی۔ ٹکٹ لینا ممکن نہیں تھا، وہ راستے میں سے بھی خرید سکتا تھا۔ اس نے ایک خالی ڈبے کا انتخاب کیا اور آبدہ کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ہر چند کے ڈبے میں زیادہ رش نہیں تھا، زیادہ تر سیٹیں خالی تھیں، لیکن ٹکٹ پاس نہ ہونے کی وجہ سے اس نے سیٹ پر بیٹھنے سے اجتناب کیا اور باکس کو دروازے کے پاس رکھنے کے بعد آبدہ کو اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور ٹرین نے پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا۔ اس نے سپر ایکسپریس کا انتخاب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کیا تھا کہ اس کے اسٹاپ محدود تھے۔ چھوٹے بڑے چند اسٹیشنوں کے علاوہ اس نے صبح سے پہلے کسی اسٹیشن پر نہیں رکنا تھا۔ احمد آباد میں اس کا چچا زاد بھائی سلطان رہتا تھا، وہ وقتی طور پر اس کے گھر میں قیام کر سکتا تھا۔ آبدہ نے باکس پر بیٹھنے کے فوراً بعد اونگنا شروع کر دیا۔ یعقوب نے بے دردی کے ساتھ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، تیرے نیچے رکھے ہوئے باکس کے اندر 25 لاکھ کے زیورات ہیں۔ خبردار سونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ گلا دبا کر تیری لاش کو ڈبے سے باہر پھینک دوں گا۔ آبدہ نے حیرت بھری نگاہوں سے ٹرنک کی طرف دیکھا اور جسم کو سیدھا کر کے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر جو کہہ رہا ہے وہ بخوبی کر بھی سکتا ہے۔ ایسا متعدد بار ہو بھی چکا تھا۔ ابھی پچھلے مہینے محلے والوں کی دخل اندازی کی بدولت اس کی جان خلاصی ہوئی تھی، ورنہ اس نے اسے مارنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اس دن یعقوب کی طبیعت خراب تھی، اس کے سر میں درد تھا، کچھ حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دفتر سے واپس آتے ہوئے دوائیں لے آیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے آبدہ سے گولیاں لانے کے لیے کہا۔ گولیاں پرچھتی پر رکھی ہوئی تھیں۔ قسمت کی ستم ظریفی، ان گولیوں کے ساتھ چوہے مارنے والی گولیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ آبدہ وہ بھی ساتھ لے آئی۔ کمرے میں جلتے ہوئے بلب کی محدود روشنی میں یعقوب گولیوں کو جانچ نہیں پایا۔ اس پر ستم ڈھاتی سر میں درد کی کیفیت، وہ تمام گولیوں کو پانی کے ساتھ نگل گیا۔ نیند آنے سے قبل اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ آدھی رات کے بعد الٹیوں اور دستوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو صبح تک جاری رہا۔ صبح اس نے قریبی کلینک کا رخ کیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے ڈرپ لگاتے ہوئے بتایا کہ زہریلی غذا کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوئی ہے۔ گھر آنے کے بعد یعقوب نے گولیوں کا معائنہ کیا، تب ان کے ساتھ پڑی ہوئی چوہے مار گولیوں کو دیکھنے کے بعد معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس دن اس نے تشدد کی انتہا کر دی۔ آبدہ کو لاتوں اور مکوں سے مار کے ادھمواں کر دیا۔ غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو آبدہ کے جسم پر مٹی کا تیل چھڑکنا شروع کیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ یعقوب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اسے آگ جلا کر ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن ارد گرد کے ہمسایوں نے بر وقت دیوار پھلانگ کر یعقوب پر قابو پا لیا۔ اس حادثے کے بعد آبدہ کو یعقوب کے غصے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ 2 گھنٹے کا سفر خاموشی کے ساتھ گزر گیا۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر ٹرین رکی، تب ٹکٹ چیکر ڈبے میں داخل ہوا۔ اس نے یعقوب سے ٹکٹ طلب کیا۔ یعقوب نے بتایا کہ عجلت کے دوران وہ ٹکٹ نہیں خرید سکا،
اس لیے اب رقم کی ادائیگی کر کے ٹکٹ حاصل کر سکتا ہے۔ ٹکٹ چیکر نے احمد آباد کے لیے 2 ٹکٹوں کا معاوضہ 500 روپیہ طلب کیا۔ یعقوب نے باکس پر بیٹھی ہوئی عابدہ سے رقم والا تھیلا مانگا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بغلیں جھانکنے لگی۔ یعقوب نے کرخت لہجے میں رقم کے متعلق دریافت کیا، تب اس نے رو دینے والے لہجے میں بتایا کہ جمع پونجی والا تھیلا تو گھر میں رہ گیا ہے، وہ جلدی میں اٹھانا ہی بھول گئی۔ یعقوب نے ٹکٹ چیکر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ ٹکٹ چیکر نے بمشکل تمام اسے قابو کیا اور غصیلے لہجے میں بولا، ایک تو تم ٹکٹ کے بغیر سفر کر رہے ہو، دوسرے مجبور و لاچار عورت پر تشدد بھی کرتے ہو۔ چلو ٹرین سے نیچے اترو، تم دونوں کو آج کی رات حوالات میں گزارنا ہوگی۔ معاملے کو بگڑتے دیکھ کر یعقوب ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، صاحب میرے پاس 150 روپیہ ہیں، یہ احتیاطاً میں نے جیب میں رکھ لیے تھے تاکہ احمد آباد پہنچنے کے بعد سواری کے بندوبست میں معاون ثابت ہو سکے۔ آپ مجھ پر مہربانی کیجیے اور سفر کی اجازت دے دیجیے، باقی کی رقم میں کل جمع کروا دوں گا۔ اس نے جیب میں سے پیسے نکال کر ٹکٹ چیکر کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ ٹکٹ چیکر بولا، یہ کیا ہے؟ اتنے پیسوں میں تمہاری جان خلاصی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہاری عورت کو سفر کرنے کی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن تمہیں بہرحال رات حوالات میں گزارنا ہوگی۔ اس نے اسٹیشن پر کھڑے ہوئے 2 پولیس والوں کو آواز دی اور انہیں معاملے سے آگاہ کرنے کے بعد یعقوب کو حوالات منتقل کرنے کے لیے کہا۔ دونوں پولیس اہلکاروں نے اسے بازوؤں سے تھاما اور بے دردی کے ساتھ دروازے کی طرف دھکیلنے لگے۔ اس کے پاس زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ عابدہ جیسی محدود دماغ کی عورت کے پاس 25 لاکھ کے زیورات چھوڑنا بے وقوفی سے کم نہیں تھا، تاہم زیورات کو اپنے ہمراہ حوالات میں رکھنے سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ اس نے التجا آمیز لہجے میں ٹکٹ چیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب مہربانی کر کے میری بیوی کو احمد آباد کے اسٹیشن پر اتارنے کے بعد بابو محلے کی ٹیکسی میں بٹھا دیجیے گا، وہاں میرا چچا زاد بھائی رہتا ہے، ٹیکسی کا کرایہ وہ ادا کر دے گا۔ ٹکٹ چیکر نے کوئی جواب نہیں دیا اور دونوں پولیس والے اسے دھکیلتے ہوئے ٹرین سے نیچے لے آئے۔ ریلوے تھانہ اسٹیشن سے متصل کوٹھڑی پر مشتمل تھا۔ کوٹھڑی کے برآمدے میں حوالدار اور 2 سپاہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے یعقوب کو کوٹھڑی کے اندر دھکیل دیا۔ وہاں ٹرین کا ایک مسافر اور بھی بند تھا جس نے شراب کے نشے میں ڈبے کے شیشے توڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس وقت بھی نشے میں دھت تھا اور اونچی آواز میں واہیات گانا گانے میں مصروف تھا۔ کوٹھڑی میں حبس بہت زیادہ تھا اور مچھروں کی بھی بھرمار تھی۔ یعقوب دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگا، حوالات سے جان خلاصی کے بعد وہ احمد آباد کیسے جائے گا؟ اس کی جیب میں عابدہ کے ٹکٹ کی ادائیگی کے بعد پھوٹی کوڑی بھی باقی نہیں بچی تھی۔ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا ممکن نہیں تھا۔ شراب کے نشے میں دھت مسافر نے کوٹھڑی کی اکلوتی کھڑکی پر چڑھ کر چھلانگ لگائی اور چاروں شانے چت زمین پر آ گرا۔ اس کا سر پختہ فرش سے ٹکرایا اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش پڑا رہا۔ کوٹھڑی کے درمیان لگے ہوئے بلب کی زرد روشنی میں یعقوب کو اس کی جیب میں سرخ نوٹوں کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر مسافر کو بغلوں کے پاس سے تھاما اور سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے نہایت صفائی کے ساتھ اس کی جیب پر ہاتھ صاف کر دیا۔ مسافر نے بہکتے ہوئے اسے چومنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے اٹھتے ہوئے بدبو کے بھبکوں کو محسوس کر کے یعقوب نے اسے واپس زمین پر لٹا دیا۔ وہ ایک دفعہ پھر بے سر راگ الاپنے لگا۔ یعقوب نے کن اکھیوں سے کوٹھڑی کے باہر بیٹھے ہوئے حوالدار اور سپاہیوں کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں کسی اہم مسئلے پر بحث و مباحثے میں مصروف تھے۔ اس نے مٹھی میں بند رقم کو شمار کیا، وہ 300 کے قریب تھی۔ اس نے رقم کو بنیان میں بنی ہوئی جیب میں منتقل کیا۔ ٹرین کے ذریعے احمد آباد جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد زیورات تک رسائی حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ ویگن کا سفر اس کے لیے مناسب تھا۔ تمام رات مچھروں سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے گزر گئی۔ صبح ان دونوں کو فارغ کر دیا گیا۔ وہ عجلت کے عالم میں اسٹیشن کی عمارت کے پاس واقع لاری اڈے کی طرف آ گیا اور ایک ویگن کا انتظام کرنے کے بعد احمد آباد روانہ ہو گیا۔ اسے عابدہ کی فکر لاحق تھی۔ وہ پاگل عورت قیمتی مالیت کے زیورات کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ زیورات کے سائے سے بھی اسے دور رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ 3 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد
ویگن نے اسے احمد آباد تک پہنچا دیا اور وہ رکشہ پکڑ کر بابو محلے چلا آیا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ کوارٹر میں اکیلا رہتا تھا۔ گزشتہ سال بیوی کی وفات کے بعد اس نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ در حقیقت اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ سلام دعا کے بعد یعقوب نے اس سے عابدہ کے متعلق دریافت کیا۔ سلطان نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ یعقوب سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا اور عابدہ کو گالیاں دینے لگا۔ سلطان نے اس سے معاملے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے رو دینے والے لہجے میں بتایا، صرف 250 کا ٹکٹ پاس نہ ہونے کی وجہ سے مجھے گراں قدر زیورات کے ہمراہ اسے احمد آباد اکیلے جانے کی اجازت دینا پڑی، ورنہ میں ایسی حماقت کبھی نہیں کرتا۔ تمہارے پاس زیورات کہاں سے آئے؟ کیا جیولری کی دکان میں ڈاکہ ڈالا ہے یا پھر تمہارا پرائز بانڈ نکل آیا ہے؟ سلطان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم یقین نہیں کرو گے، ایک اتفاق نے وہ زیورات میری جھولی میں ڈال دیے اور پھر ایک اتفاق نے ہی انہیں مجھ سے دور کر دیا۔ میں اس کے متعلق تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اس وقت تمہارے لیے اتنا جاننا ہی ضروری ہے کہ گزشتہ رات احمد آباد کی طرف سفر کرتے ہوئے ٹکٹ پاس نہ ہونے کی وجہ سے مجھے رات حوالات میں گزارنا پڑی۔ عابدہ کے پاس کچھ رقم تھی، اس لیے اسے ٹرین میں سفر کی اجازت مل گئی۔ چونکہ بھاری مالیت کے زیورات کو حوالات میں ہمراہ رکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں عابدہ کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ احمد آباد کے راستوں سے ناواقف تھی، اس لیے شاید راستہ بھٹک کر کہیں اور نکل گئی۔ یعقوب نے اسے بتایا، تم بہت بھولے ہو یعقوب، وہ راستہ نہیں بھٹکی بلکہ جان بوجھ کر فرار ہو گئی ہے۔ تمہارے بے جا تشدد نے اسے بیزار کر رکھا تھا۔ اسے تم سے چھٹکارے کا موقع چاہیے تھا، یہ موقع اسے قدرت کی طرف سے میسر آ گیا۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ جا کہاں سکتی ہے؟ سلطان طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے اسے احمد آباد کے اسٹیشن پر اتارنے کے لیے ٹکٹ چیکر سے درخواست کی تھی، اس کے متعلق وہی بہتر بتا سکتا ہے، یعقوب بولا۔ سلطان نے اسبات میں سر ہلایا اور دونوں گھر سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چلے آئے۔ احمد آباد کا ریلوے اسٹیشن وسیع و عریض جنکشن کی حیثیت رکھتا تھا۔ انہیں ٹکٹ چیکر کو تلاش کرتے ہوئے کافی دیر گزر گئی۔ پھر ایک ریلوے گارڈ نے انہیں بتایا کہ صبح احمد آباد پہنچنے والی سپر ایکسپریس میں ٹکٹ چیکر کے ہمراہ سرخ چادر میں ملبوس ایسی عورت اتری تھی جس نے ہاتھوں میں ٹین کی چادر سے بنا ہوا باکس پکڑا ہوا تھا۔ ٹکٹ چیکر اسے قریبی ریلوے کالونی کی طرف لے گیا تھا۔ یعقوب نے بے چین لہجے میں ریلوے کالونی کا ایڈریس دریافت کیا۔ گارڈ کے بتانے پر دونوں عجلت کے عالم میں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ یعقوب سوچ رہا تھا کہ اس بے وقوف عورت نے یقیناً ٹکٹ چیکر کو زیورات کے متعلق آگاہ کر دیا ہوگا اور ٹکٹ چیکر اسے بہلا پھسلا کر اپنے کوارٹر کی طرف لے گیا ہوگا۔ اس سے آگے سوچنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ اسٹیشن سے نکل کر ریلوے کالونی کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اسٹیشن کے قریب ہی کھڑی ہوئی پولیس وین میں سے 2 پولیس والوں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دیں، پھر انہیں گھسیٹتے ہوئے وین کی طرف لے آئے۔ ان دونوں کو ریلوے تھانے میں بند کر دیا گیا۔ سلطان بے قصور تھا، اسے مختصر پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا اور یعقوب سے تفتیش کا آغاز کیا گیا۔ اس نے تمام واقعات صاف صاف بیان کر دیے۔ شفیق الرحمان صاحب کی موت میں بھی اس کا ہاتھ ہے یا پھر وہ قدرتی تھی؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ یعقوب نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، وہ دل کے مریض تھے، انہیں گاڑی میں دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی موت کے بعد ہی اسے زیورات لے کر فرار ہونے کا خیال آیا۔ مزید تفتیش کے بعد اسے صدر تھانے منتقل کر دیا گیا۔ حوالات کی تنہائی میں اسے سوچنے کا موقع میسر آیا، تب اس کے مفلوج زدہ دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ یقیناً اس کے خلاف مخبری ہوئی تھی۔ عابدہ محدود دماغ کی عورت تھی، اتنا کچھ کرنا اس کے اختیار سے باہر تھا۔ گارڈ کے کہنے کے مطابق وہ ٹکٹ چیکر کے کوارٹر میں تھی۔ ٹکٹ چیکر ایک کایا انسان تھا، وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے بعد بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اس کی سوچ پر اسبات کی مہر اس وقت لگی جب 2 دنوں کے بعد وہ ملاقات کے لیے حوالات میں آیا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپر کے اندر گولیوں کی ڈبیا بند تھی۔ اس نے یعقوب کو بتایا کہ اسے یہ ڈبیا اس کے گھر سے ملی ہے
اور اس پر اس کی انگلیوں کے نشانات ثبت ہیں۔ عابدہ کہاں ہے؟ یعقوب نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ٹکٹ چیکر بولا، وہ اور زیورات دونوں میرے گھر پر ہیں، اور تمہیں ان زیورات کی چوری کا ذمہ اپنے سر لیتے ہوئے پولیس کو بتانا ہوگا کہ چوری کے اس منصوبے میں تمہارے ساتھ ایک شریک کار اور بھی تھا جو زیورات لے کر فرار ہو گیا اور تم اس کی موجودگی سے بے خبر ہو۔ یعقوب چلاتے ہوئے بولا، میں انہیں صاف صاف بتا دوں گا کہ نہ صرف زیورات تمہارے پاس ہیں بلکہ تم نے میری بیوی کو بھی حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ ٹکٹ چیکر نے شاپر میں بند گولیوں کی ڈبیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کار پارکنگ میں بیٹھے ہوئے چوکیدار کے کہنے کے مطابق اس نے تمہیں شفیق الرحمان کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بخوبی دیکھا تھا، اور جب وہ سگریٹ لینے کے لیے پارکنگ کے قریب واقع کھوکھے کی طرف جا رہا تھا تب اس نے تمہیں گولیوں کی ڈبیا جیب میں رکھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یعنی چوکیدار کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بآسانی سامنے آ سکتی ہے کہ دل کا دورہ پڑنے پر تم نے انہیں گولیاں نہیں دی تھیں جو کہ تم بآسانی دے سکتے تھے، بلکہ تم نے زیورات لے کر بھاگنے کو ترجیح دی۔ یہ بالکل سیدھا سادہ قتل کا کیس ہے جس کی سزا عمر قید یا پھر پھانسی ہو سکتی ہے، لیکن اگر میرے کہنے کے مطابق بیان میں رد و بدل کر دو گے تب 2-3 سال سے زیادہ سزا نہیں ہوگی۔ یعقوب کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے اور اس نے پزمردہ لہجے میں پوچھا، تمہیں دوا کی ڈبیا کے متعلق کس نے بتایا؟ ٹکٹ چیکر بولا، عابدہ نے تمہیں ڈبیا صحن میں پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری پوچھ گچھ کے دوران اس نے مجھے ڈبیا کے متعلق بتایا، تب میں نے تمہارے گھر کا رخ کیا اور مجھے وہاں سے ڈبیا مل گئی۔ ارد گرد کے ہمسایوں سے معلومات کے بعد یہ بات سامنے آ گئی کہ تم شفیق الرحمان کے زیورات کی چوری میں پولیس کو مطلوب ہو، اور یہ چوری شہر کے بڑے مال کی کار پارکنگ میں ہوئی تھی۔ میں نے مال کا رخ کیا اور پارکنگ کے چوکیدار نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ یعقوب پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اس کی بھلکڑ اور ذہنی طور پر غیر متوازن بیوی کو زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات اچھی طرح یاد رہ گئی تھی کہ اس نے دوا کی ڈبیا کو صحن کے درمیان پھینکا تھا۔ اب اتنی سی بات پر قتل کا مقدمہ دائر ہو جانا اس کی سوچ سے بالا تر تھا، تاہم وہ اتنی جلدی حتمی جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ ٹکٹ چیکر نے اسے 2 دن سوچنے کی مہلت دی اور حوالات سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن سلطان اس سے ملنے کے لیے آیا۔ یعقوب نے اسے تمام معاملے سے آگاہ کرنے کے بعد کسی معقول وکیل سے مشورہ کرنے کے لیے کہا۔ سلطان نے شام تک کی مہلت مانگی۔ اس کے جانے کے بعد یعقوب نے پکا تہیہ کیا کہ رہا ہونے کے بعد وہ عابدہ کو قتل کر دے گا، چاہے اسے قتل کے بعد پھانسی پر ہی کیوں نہ چڑھنا پڑے۔ شام کو سلطان نے اسے بتایا کہ وکیل نے حالات سے آگاہی کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اگر کار پارکنگ کا چوکیدار اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے آمادہ ہے اور گولیوں کی ڈبیا پر اس کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں تو پھر یعقوب پر قتل کا مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ یعقوب گردن تک دلدل میں پھنس چکا تھا، ہر چند کہ اس کے خیال میں بیان میں رد و بدل کر دینے میں کچھ مذائقہ نہیں تھا۔ وہ گرفتار ہو چکا تھا، اگر ٹکٹ چیکر کی بات نہ بھی مانتا تب بھی سزا تو اسے ہونا ہی تھی، تاہم عابدہ کے لیے اس کے دل میں نفرت کا سمندر موجزن ہو چکا تھا۔ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے انتہائی درجے کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے دن اس نے ٹکٹ چیکر کے سامنے حامی بھرتے ہوئے کہا کہ وہ بیان میں رد و بدل کے لیے آمادہ ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے زیورات کی فروخت کے بعد ملنے والی رقم میں حصہ چاہیے۔ ٹکٹ چیکر نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، پنجرے میں قید پرندے کو مطالبے کا حق نہیں ہوتا، اس کی زندگی اور موت کا دار و مدار سیاد کی مرضی پر ہوتا ہے، اور میرا تم سے مزید مطالبہ یہ ہے کہ بیان دینے سے قبل تمہیں عابدہ کو طلاق دینا ہوگی، اور اگر تمہاری رہائی کے بعد عابدہ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو اس نقصان کے ذمہ دار بھی تم ہوگے۔ یعقوب نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، اور اگر مجھے مجبور کرو گے تو میں بیان میں رد و بدل کرنے سے بھی انکار کر دوں گا۔ ٹکٹ چیکر نے اپنے پیچھے اندھیرے حصے میں کھڑے ہوئے شخص کو قریب بلایا۔ وہ کار پارکنگ کا چوکیدار تھا۔ ٹکٹ چیکر نے اس سے پوچھا، کیا یہ وہی شخص ہے جسے تم نے شفیق الرحمان صاحب کے ساتھ دیکھا تھا؟ چوکیدار نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، بے شک یہ وہی ہے، میں نے نہ صرف اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا بلکہ دوا والی ڈبیا کو بھی اپنی جیب میں منتقل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ شفیق الرحمان صاحب کا قاتل ہے۔
ٹکٹ چیکر نے اسے واپس اپنی جگہ کی طرف جانے کے لیے کہا، پھر یعقوب سے زہر خند لہجے میں بولا، جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو جلد از جلد کر ڈالو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر انکار کرو گے تو کل صبح تم پر قتل کا مقدمہ دائر کر دوں گا۔ یعقوب اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ وقت کا دھارا اسے بے بس تنکے کی طرح تباہی کی طرف دھکیل رہا تھا۔